السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ظالم اور جابری صہیونی یہود مسلمانوں کے ساتھ غضب ڈھا رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے پستے چلے آ رہے ہیں، لیکن سمجھ یہ نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، کیونکہ اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن، اس کو ماننے والے ہم ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ہی پسے چلے جا رہے ہیں؟ تو ایک سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا کہ آخر میں وہ ہے کون، یہ یہود کون ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی سورت جسے ہر نماز میں رکھا گیا ہے، اس میں ان کا ذکر کر دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو دعا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا دے، لیکن خاص طور پہ اسپیسیفکلی کیا کہا گیا؟ ان لوگوں کا راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کون ہوتا ہے؟ اور یہاں مغضوب سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پہ یہود مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سورت جو آئی ہے سورۃ البقرہ، اس میں ان کا بنی اسرائیل کے نام سے کتنا طویل ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں مغضوب کا، اور دوسری سورہ آل عمران میں ضالین کا ذکر آیا۔ اصل میں آج ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ قرآن کریم میں اس کو چوٹی کی صورت قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو ان کو پڑھے گا، ان پہ تدبر کرے، غور و فکر کرتا رہے، تو قیامت کے دن یہ صورتیں جو ہیں اس کو میدان حشر میں وہاں شفاعت کریں گی اس کے لیے۔ چونکہ سورۃ البقرہ ایک طویل صورت ہے، اگر ہم اس کو چند پارٹس میں ڈیوائڈ کر لینا تو اس کا ایسنس ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے تاریخی پس منظر بھی سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور موجودہ حالات بھی۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس پہ اجمالی ایک ریویو کریں گے۔ اس کو ہم 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس پوری صورت کو، اس میں سے 2 پارٹس کر کے اس کے پیئرس ہیں، 4 پیئرس ہو جائیں گے اس طرح، اور ایک سینٹر پارٹ ہے اس کا۔ سب سے پہلا پارٹ اور لاسٹ پارٹ، اب ان 2 پارٹس کا ایک پیئر ہے گا جس کو آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کتاب پر ایمان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کرنا، یعنی دنیا میں کہیں سے بھی تمہیں کنفرم اور شیور نالج نہیں ملے گی، بلکہ اس کتاب سے ملے گی۔ اب جو کچھ یہ کتاب تمہیں سمجھانے جا رہی ہے نا، تم پچھلے سارے فلسفے اور نظریے جو ہے نا، ان سے دل کو خالی کر کے پھر اس کو سمجھو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اس پہلے پارٹ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقین کا، کفار کا، اور منافقین۔ 2 آیتوں میں متقین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دی، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی پہچان کرا دی، اور ایک لمبا پیسج چھوڑا ہے گا منافقین کی لسٹ کا، جس میں منافق کا نام بھی نہیں لیا، اور بتا دیا یہ دلوں کی بیماری ہے، اسے ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس میں ایمان کے منافی صفات ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ خیر، اب لاسٹ پارٹ کو دیکھیں تو لاسٹ پارٹ میں بھی 3 گروہوں کا ہی ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا کہ رسول ایمان لایا، اور جو کچھ اس پہ نازل کیا گیا سب مومن بھی ایمان لائے۔ درمیان میں منافق کے حوالے سے بھی کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ڈالا ہم سے پہلے کے لوگوں پر۔ اور آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ ذکر بھی آگے کافر کو، اور ان کے خلاف مدد بھی مانگی۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ آج یقین کرنا ہے ایمان والوں کو کہ امریکہ مولا نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن مولا نہیں ہے۔ جب تک اپنا مولا کارساز اپنے رب کو نہیں بناؤ گے، کیسے مدد آئے گی رب کی طرف سے؟ اس کے بعد ہم سیکنڈ پارٹ کو دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلے پارٹ کے بعد دوسرے پارٹ میں خاص طور پہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور وہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر جنت سے ان کے نکالے جانے اور ان کی توبہ کا قصہ آئے گا، اور شیطان کا ذکر آیا۔ اس کے مقابلے میں آپ سیکنڈ لاسٹ پارٹ دیکھیں اگر، تو سیکنڈ لاسٹ پارٹ میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طرف ابھارا گیا ہے بار بار۔
تم جتنا دل کی خوشی سے، رضامندی سے، بہترین خلوص نیت سے اللہ کے راہ میں دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھائے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ اور خرچ کرنے کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے جو بدترین انداز ہے ربا، یعنی سود کا ذکر آیا وہاں پہ، اور شیطان کا بھی ذکر آیا کہ شیطان انسان سے فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، آیت 268 میں آتا ہے کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، محتاجی کا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بہترین خرچ کرنے کا راستہ کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، قرض حسنہ دیا جائے، اور بدترین راستہ ربا سود کا بتایا گیا، اور درمیانہ راستہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان تجارت کرے، اور اگر کسی کو مجبور ہے کوئی اس کو پیسہ دے تو قرض دے، اس لیے آیت دین اتنی طویل آئی ہے۔ اب اگر ان دونوں سیگمنٹس کو آپ آمنے سامنے رکھیں، جو سیکنڈ پارٹ ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، تو ان دونوں چیزوں میں آپ کو کیا چیز خاص نظر آئے گی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پھسلایا تھا، ان سے جھوٹے وعدے کیے تھے، یہاں تک قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اصل چیز جس میں گرفتاری ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، وہ لالچ تھی، اور دوسری طرف لالچ کے حوالے سے کیا آیا کہ اللہ کے راستے میں دو تاکہ دل سے لالچ نکلے۔ اس سے آگے آ جائیں آپ تیسرے حصے پر، جہاں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے گا، ایک چنی ہوئی قوم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے انعام کو یاد کرو، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہاں والوں پہ تمہیں فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اتنے فرشتے انبیاء نازل اتارے اور کتابیں عطا کیں، اور تمام جہاں والوں کی امامت کا ان کو منصب سونپا گیا کہ یہ اپنی کتاب پر چل کے دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ لیکن ان چنے ہوئے لوگوں نے، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے والوں نے، اپنی آپ پاس بھیجی گئی کتابوں پر عمل نہ کیا، انہوں نے شریعت پر عمل نہ کیا، بلکہ اپنی کتابوں میں اپنی منمانی طور پہ تحریف کی، اور دنیا کے قلیل فائدے اور تھوڑی سی قیمت پہ انہوں نے اپنی کتاب کی آیات، اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ تھرڈ لاسٹ پارٹ دیکھیں، یعنی جو انفاق سے پہلے کا پارٹ ہے دوسرے پارے میں، وہ کس پہ متعلق ہے؟ شریعت دی گئی ہے ہمیں، وہاں پر روزے کے احکام دیے گئے ہیں، حج کے احکام دیے گئے ہیں، وراثت، قصاص، اور خاص طور پہ اتنے طویل احکامات ہمیں دیے گئے طلاق کے۔ اور خود سوچیں کہ آج ہم نے طلاق کے مسائل پہ کتنے اللہ کے احکامات کا ایک مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اب اس کے آگے ہم چوتھے حصے پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے آگے چوتھے حصے میں جہاں بنی اسرائیل کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل، تم اپنے آپ کو بہت ہی چنا ہوا سمجھتے ہو، اسرائیل کی اولاد کہتے ہو خود کو، تو اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی تحریفات کی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی ناجائز اولاد قرار دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمائش کی ان کی، تو انہوں نے سب کے سب کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہاں انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ آل ابراہیم میں آئے، اور خاص طور پہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، چنے ہوئے لوگ نہیں مانتے اسماعیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور پھر خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر کے کہا کہ جب یعقوب کو موت آ رہی تھی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ یہ سوال کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور ہمارے باپ داداؤں کے الہ کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا بھی، اور واحد الہ، اکیلا وہی الہ ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو کیسا منہ توڑ جواب دیا گیا گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا ساتھ ذکر کیا گا، اور کون پوچھ رہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے تھے، جنہیں یہ لوگ اسرائیل کہتے ہیں اور خود کو بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ فورتھ لاسٹ پارٹ دیکھیں، آپ اس طرف سے اینڈ کی طرف سے،
تو یہاں اس پارٹ میں ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا کیا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، تو وہاں پہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائشیں کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں کے نقصانات کے ذریعے۔ خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں رکوع کا آغاز ہی کس چیز سے ہوا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، اور آگے مزید پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی چھیڑتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ کیا ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ کی نشانیاں مزید کائنات میں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں گی، آیت الآیت، اور سب سے زیادہ بتا دیا گیا کہ ایمان والے سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم دیکھ لو۔ اب رہ گیا ہمارا سب سے سینٹر پارٹ، 9 پارٹس کرنے تھے، ہم نے 2 پارٹس کر کے ہم نے آگے پیچھے سے دونوں سے طرف سے موازنہ کر لیا کہ کس طریقے سے 4 پارٹس بنیں گے، اور چاروں آخر کے بھی اور پہلے کے چاروں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے میچ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام واقعی میں معجزہ ہے کلام۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سینٹر پارٹ میں کس کو رکھا ہے اس سورہ بقرہ میں؟ سورہ بقرہ کی آیت 286 ہیں، اگر 286 کو آپ ہاف کر لیں 2 سے ڈیوائڈ کر کے تو سینٹر پارٹ بنتا ہے 143۔ آیت نمبر 143 کو آپ پڑھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط۔ اس سینٹر پارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام انسانوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تحویل قبلہ جب ہوا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے چھین کر تمہارے سپرد کی جا رہی ہے، رسول آخری آ گئے ہیں اور رسولوں کا مشن اب کمپلیٹ ہو گیا گا۔ اب آخری رسول جو آخری ایڈیشن کتاب لے کے آئے ہیں قرآن، اس کو آگے دنیا تک پہنچانے کا کام امت وسط پہ ڈالا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ یہ باقی دنیا تک اس کلام کو، اس پیغام کو پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری پچھلی امت میں دیکھا گیا یہود نے نہیں نبھائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مغضوب قرار دیے گئے، ان پہ غضب ہوا اللہ کا۔ تو اگر ہم بھی یہ ذمہ داری اپنی نہیں نبھائیں گے تو ہم کیا قرار دیے جائیں گے؟ آپ خود سوچیں، ایک شخص کی آپ ایک ذمہ داری لگائیں، ایک جگہ پہ آپ سوچیں کہیں پہ کوئی بہت فائر ورکس ہو رہے ہیں یا کوئی اس قسم کے دھماکے والی چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کچھ لوگوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے، ان کو سمجھانا ہے گا یہ اس کے نقصانات ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے گا، اور آپ اس ٹیم کو بہت سمجھا کے سب کچھ کر کے بھیجیں، اور وہ ٹیم آ جائے اور اس ٹیم کے آدھے لوگ ان کے ساتھ فائر ورک کرنے لگے، آدھے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگے، تو کس پہ غصہ آئے گا سب سے زیادہ؟ جو پہلے سے کر رہے تھے ان سے زیادہ تو ان پہ غصہ آئے گا جن کو سمجھا کر بھیجا گیا تھا۔ آج ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا یہی غضب ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کو جہنم سے بچانے کا تھا، انہیں آنے والے قیامت کے بڑے دن کے بارے میں خبردار کرنا تھا، انہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف بلانا تھا، اور ہم کہاں لگ گئے؟ ہم بھی اسی دوڑ میں لگ گئے کہ ہم بھی ڈالر کما لیں، ہم بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں، ہم بھی چاند پہ پہنچ جائیں تو شاید ہمارا کچھ روپ آ جائے ان کے اوپر۔ لیکن ہم بھی اصل میں کہاں لگ گئے؟ ہم بھی اصل میں دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کی لالچ جو یہود کے اندر تھی وہی ہم نے بھی اپنا لی۔ آپ ذرا غور کریں ان پارٹس پر، تو یہاں پہ خاص طور پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور وہ اپنی اس آزمائش میں ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج دیا۔ دوسری آزمائش بنی اسرائیل کی آزمائش، وہ فیل ہو گئے، انہیں بار بار مہلتیں دی گئیں، انہیں بار بار مواقع دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کے اوپر جو کچھ چیزیں نازل کریں، من و سلوہ، اور ان کو بادل آیا سرائے سینہ میں، 12 چشمے نکلے، اور کیا کچھ انہیں نہیں عطا کرا، لیکن وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے، اپنے اصل کام کو، یہاں تک کہ طور پہاڑ ان کے سر پہ اٹھا کے کہا گیا کہ اب اس کتاب کو تھام لو، لیکن بہت تھوڑوں نے اس کی پیروی کی، تو یہ ایک طرح سے فیل ہو گئی، ڈکلیئر کر دی گئی یہ قوم۔ تیسری آزمائش آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی،
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چند کلمات سے آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے تمام کے تمام کو پورا کر دکھایا، ہر آزمائش میں فل نمبر۔ اور اب چوتھی آزمائش ہم جو سینٹر میں آ گئے نا، ہماری ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی ہو رہی ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا ہے گا ان تمام واقعات سے، جہاں ہم آدم علیہ السلام کی طرح اگر سلپ ہوتے ہیں تو واپس توبہ کر کے پلٹیں دوبارہ اللہ کی طرف، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جیسے ہی پہلے نبی اس دنیا میں آئے، پہلا دشمن آ گیا شیطان، اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آخری ہمارا دوسرا دشمن یہود کھڑا ہو گیا، اور دونوں کے پیچھے وجہ ایک ہی تھی، تکبر اور حسد۔ شیطان کو بھی اندر بھی بڑا تکبر تھا اور وہ جیلس ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہی چیز تھی بنی اسرائیل میں کہ ہم چوزن پیپل، ہم برتر لوگ ہیں گے، یہ اسماعیل میں کیسے آخری نبی آ گیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں آتا ہے گا حسدا من انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ یہ اہل کتاب تو یہ تو خود چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تمہارے ایمان سے پھیر دیں اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی ان دو چیزوں سے بے انتہا بچنا ہے گا، ایک تکبر، ایک دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں موجود ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی گناہ کرتے رہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ دین کے نام پہ ہم بدعتیں جاری کرتے رہیں، نعرے لگا کے اور نعتیں پڑھ کر ہم سمجھیں کہ ہم سچے امتی ہیں، دین کی ساری ذمہ داری ہم نے پوری کر لی، اور اندرونی طور پہ حسد جلن اپنے اندر اتنا آئے گا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہتے ہیں، آپس میں فرقہ واریت اتنی ہے گی کہ ایک دوسرے کی مساجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجدوں میں آنے سے روکے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، بلکہ وہ اس کی خرابی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ دو خاص طور پہ تکبر اور حسد، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو یہود میں سب سے زیادہ شدید تھی، وہ دنیا کی زندگی کی لالچ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے واقعی میں تم چنے ہوئے لوگ ہو، جنت تمہارے لیے بنی ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کر رکھی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کی بھی جو بیماری ہے وہ یہی ہے، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام امتیں، تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت کثیر ہوگے، بل انتم کثیر، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن کی بیماری، حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ یعنی آج ہم میں سے ہر کوئی بس دنیا میں سب کچھ ملنا چاہیے، دین کو بھی اصل میں ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی میں اب عبادت ایسی کروں گی، مجھے ایسے وظیفے بتاؤ، مجھے ایسے نسخے بتاؤ جس سے میری یہ دنیا کے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ رونا پیٹنا ہے تو دنیا کا ہے، کچھ حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ ہے تو وہ دنیا کے لیے ہے۔ اور جب دل کے اندر دنیا اتنی رچی بسی ہو نا، تو پھر موت سے کراہیت آتی ہے، کیونکہ موت ایک دروازہ ہے، اور مومن کے لیے وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ قید خانے سے آزادی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کب واقعی میں وہ موت کا دن آئے گا تو پھر میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، کیونکہ وہ دن میں 5 بار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے دل میں پھر دنیا نہیں رہتی۔ لیکن جو ہر وقت دنیا کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہو، قضا کر کے نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو کہ رشوت کے، سود کے ذریعے کسی بھی طرح سے مال آنا چاہیے، ڈالرز آنے چاہیے، تو ایسے لوگوں کے دل میں پھر دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، اور پھر موت سے کراہیت آتی ہے، خوف آتا ہے، بزدل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اور یہی بتایا گیا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کھانا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے لیے جب کوئی آتا ہے اس کے پاس تو کھانا کبھی بھاگتا نہیں ہے، وہ وہیں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اٹھا کے کھا لیا جائے۔ تو کچھ دم نہیں رہتا، کافروں کے مقابلے میں کیا دم رہے گا؟ اصل میں سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ مسجد اقصی
بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں نے کس کے حوالے کی تھی؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے. اور تاریخ پڑھیں کہ وہ کس حال میں اس وقت یروشلم میں داخل ہوئے تھے. ان کے کپڑوں میں پیوند لگا تھا، ایک گھوڑا تھا جس پہ ان کا غلام سوار تھا، کیونکہ آدھے راستے اس کی باری تھی آدھے ان کی، اور اس وقت اس کی باری تھی. یہاں تک کہ ایک سپہ سالار آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کپڑے بدل لیجئے. تو حضرت عمر تعالیٰ نے غصہ کیا کہ ہمیں ان کپڑوں کی وجہ سے، اس دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے یہ رتبہ نہیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. اور عیسائی راہبوں نے ان کو اس حال میں دیکھ کے ان کے حوالے چابیاں کر دی تھی کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر آتا ہے. تو اصل میں دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے بجائے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. امت وسط کے طور پہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا اور اس کو ادا کرنے کے لیے خود قرآن سے مضبوط تعلق کرنا ہے. یہود سے ڈرنا نہیں ہے، یہ تو خود وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ غضبناک ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. بلکہ ڈرنا اصل میں اپنے گناہوں سے ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی ہم تک. اور ایک بات یاد رکھنی ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. ابرہہ کے لشکر پہ کیسے ابابیل کے ذریعے خاتمہ کر دیا. لیکن بیت المقدس کا معاملہ اور ہے. یہ انبیاء کا مسکن ہے اور یہ انہی کے حوالے کیا جاتا ہے جو انبیاء کے مشن پر ہوں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب جب یہود انبیاء کی صحیح تعلیمات پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ آباد کیا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عروج پہ پہنچے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ چل رہے تھے. لیکن جب جب انہوں نے بھی خرابیاں کری، اپنی شریعت سے کھلواڑ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے باہر نکال پھینکا، یا یہیں پر ان کا خون بہا اور ان کے سروں پر یہ آ کے عمارت گری. اور ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. جب جب ہم اللہ کے دین پہ صحیح طرح چلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے حوالے کیا. جہاں ہم نے خرابیاں کریں، ہم دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، اپنے ایمانوں کو فروغ کرنے لگے، وہاں ہم سے یہ چھین لیا گیا، ہمیں وہاں قید کر دیا گیا، غلام بنا لیا گیا. کروسیڈرز کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. صلیبیوں نے حملہ کر کے بے انتہا مسلمانوں کا خون بہا تھا. لیکن جب کچھ عرصے بعد مسلمان بہتر ہوئے، صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، ایک ایسے اسکولز اور انسٹیٹیوشنز جہاں پر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایمان کو پختہ کیا جاتا تھا. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر آواز لگائی تو انہی انسٹیٹیوشن سے ایمان والے نوجوان نکلے. اور پھر ایمان والے کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کر لیا. سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے واقعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھائے گا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنے ہی قلیل گروہ، تھوڑے گروہ غالب آ جاتے ہیں بڑے کثیر گروہ پر اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اصل میں سبق یہی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اس قرآن پر عمل کر کے، ایمان کو پختہ کر کے ایک عملی ثبوت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے قابل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کتاب کو صرف چھپا کر مت رکھ دیں اپنے گھروں میں، بلکہ اس کتاب کا نمونہ بننا ہے. ان غیر مسلموں تک دین کی تعلیمات لے جانی ہے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس کتاب کو خود پہ بھی نافذ کرنا ہے اور اس کے حوالے سے جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نظام دیا اس نظام کو قائم کرنا ہے. قرب قیامت کی احادیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور وہ غالب رہے گی اس پر جو ان مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا. یعنی بہت ساری احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا ان کے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے جو مارے پڑیں گی تاکہ باز آ جائیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کو مار پڑ رہی ہے، جن کے اوپر ہو رہا ہے یہ انہی کا قصور ہے. امت ایک جسم کی مانند ہے. امت کے ایک حصے نے اگر گناہ کیے ہیں تو اس کا اثر دوسرے پہ جائے گا. جیسے کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چند لوگوں نے کی تھی، لیکن وہ فتح شکست میں بدل گئی اور تمام لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. تو ایسا نہ ہو یہاں بیٹھ کے اس سرزمین پاکستان پہ ہم گناہ کر رہے ہوں اور اس کا اثر ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یا کہیں
کشمیری بھائیوں کو، یا انڈیا میں یا کہیں ایسی جگہ پہ ہو رہا ہو، وہ تو دنیا میں پاک صاف ہو کر چلے جائیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے اپنے رویے نہ بدلے، تو یہ دنیا تو مل جائے گی ہمیں، لیکن آخرت میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ جس وقت امت میں غزہ پہ یہ مار پڑ رہی تھی، ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، ان کے گھر تباہ کرے جا رہے تھے، پانی، بجلی، گیس سب کچھ بند کر دیا گیا تھا ان پہ، اس وقت ہمارے کچھ مسلمان بیٹھے ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت ہماری ٹیم کو بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھارت میں جا کے وہ کھیل رہے ہیں۔ بھارت جو اسرائیل کا سب سے بڑا دوست ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ اصل میں وقت ہے کہ سب کے ایمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ورنہ ہم خسارے سے باہر نہیں آ سکتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اس وقت ایمان کی چادر کے نیچے آ کر تمام مسلمانوں کو متحد ہونے چاہیے۔ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے، یہ جو بالکل ہی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کا ایمان جاگ جائے، اور اپنے طور پہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ان کے اندر ایمان کو مضبوط کریں، انہیں ان کی اصل جڑ سے جوڑیں، اس کتاب کی تعلیمات جو ہے اس سے روشناس کرایا جائے، نہ صرف زبانی حفظ کر کے یا قرأت کے کمپٹیشنز میں حصہ لے کر یا سریلی آوازوں میں اسے پڑھ کر تو فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کی ہدایات پر جب تک عمل نہیں کریں گے، اس دنیا میں بھی کامیابی والے نتائج حاصل نہیں کر سکتے، اور پھر کہا کہ آخرت میں جنت وہ تو بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط کرے، استقامت دے، ہمیں اس کتاب کی روشنی میں عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں جہاں اس دنیا میں جن جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو صبر عطا فرما، استقامت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدین کی مدد فرمائے۔ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس راستے میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کر دے، یکجا کر دے، اور تمام کافروں پہ غلبہ عطا فرمائے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہی